ناظرین، دہلی وقف بورڈ نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے، وہ یہ کہ آئلی مسائل اور شرعی مسائل کے حل کے لیے دارالافتاء کا باقاعدہ قیام عمل میں آ گیا ہے۔ یہ سب کچھ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین جناب امانت اللہ خان صاحب کی دین ہے، جو باحوصلہ ممبر اسمبلی ہیں اور دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل انڈیا نیوز نے دارالافتاء کے چیف جناب مفتی ذکاوت حسین قاسمی اور امام فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا محمد عارف قاسمی کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ اس وقت سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں دہلی وقف بورڈ دارالافتاء کے چیف جناب مفتی ذکاوت صاحب قاسمی، خلیفہ مجاز حضرت مولانا افتخار حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے بائیں طرف موجود ہیں، اور دائیں طرف میرے امام عالم امام فاؤنڈیشن چیئرمین جناب مولانا عارف محمد صاحب قاسمی۔ یہ ہمارے نیک فال ہے اور سعادت کی بات ہے کہ ہماری دعوت پر یہ لوگ تشریف لائے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دہلی وقف بورڈ نے ایک مثالی کارنامہ کیا ہے اور جو ملک بھر کے 29 اوقاف کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دہلی وقف بورڈ نے دارالافتاء ابھی حال ہی میں قائم کیا ہے، اس کے چیف مفتی صاحب کو بنایا ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دہلی وقف بورڈ کو دارالافتاء کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کیا کام ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذکاوت حسین قاسمی ہے اور میں فی الحال دہلی کے تاریخی اور عظیم ادارے مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ دہلی میں بحیثیت استاد حدیث اور مدرس اور بحیثیت مفتی خدمت انجام دے رہا ہوں، الحمدللہ علی ذالک۔ ہماری ملت کے بے شمار مسائل میں سے آئلی مسائل اور معاشرتی مسائل خاص طور پر ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو حل کرنے اور کرانے کے لیے بہت سے مولوی نما حضرات کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ بعض ان میں صالح بھی ہوتے ہیں اور بعض ایسے جو بظاہر تو عالم لگتے ہیں لیکن ان کے پاس شریعت کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور بعض ادارے ایسی جگہ پر قائم ہیں کہ افراد تو بہت اچھے ہیں مگر وہاں تک رسائی ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ دہلی وقف بورڈ مسلمانوں کے لیے ایک مشہور ایک عام ادارہ ہے، اور خاص طور پر جب سے دہلی وقف بورڈ کی کمان اور سربراہی دہلی کے مشہور ایم ایل اے اور قوم و ملت کے بہی خواہ جناب امانت اللہ خان صاحب زیدہ مجدہ نے سنبھالی ہے، تب سے دہلی وقف بورڈ ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ باقاعدہ مسلمانوں کا ایک اپنا مخصوص ادارہ ہے اور ہمدرد اور بہی خواہ ہے۔ تب سے مسلمانوں کا رجوع اور اس سے منسلک ہونے میں رجحان بڑھا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عام مسلمان وقف بورڈ سے منسلک ہو رہے ہیں اور اپنی جس طرح مادی اور معاشی ضروریات کے تعلق سے اس سے رجوع کر رہے ہیں، تو یہ کتنا سنہرا موقع ہوگا کہ لوگ جس طرح وہاں سے اپنی مادی اور معاشی ضروریات اور دیگر زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تشریف لائیں، تو ساتھ ہی وہ اپنے شرعی معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے آپسی جھگڑوں کو شرعی اصول و ضوابط کے مطابق نمٹانے کے لیے اور شرعی رہنمائی کے لیے بھی دارالافتاء دہلی وقف بورڈ تشریف لائیں۔ اسی بنیادی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کے وقف بورڈ نے باقاعدہ اپنی قرارداد پاس کر کے 4/12/2019 میں دارالافتاء کے قیام کی تجویز پاس کی تھی، اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہوئے دارالافتاء کا پہلی تاریخ سے یعنی 1 جنوری 2021 سے باقاعدہ عملی طور پر آغاز ہو چکا ہے، جس میں یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے ذکاوت حسین قاسمی۔ مجھے اس دارالافتاء کی ذمہ داری دی گئی ہے اور میرے ساتھ میں رفیق کار کے طور پر جناب مفتی محمد طیب ریاض قاسمی دہلوی کو شریک کار بنایا گیا ہے، جو ماشاءاللہ بہت ہونہار فاضل ہیں، عربی اور اردو پر الحمدللہ یکساں عبور رکھتے ہیں، اور وہ مدرسہ امینیہ دہلی میں استاذ حدیث کے ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ امت کے لیے نیک فال ہوگی اور دوسرے ہمارے ہندوستان کے وقف بورڈ اور اداروں کے لیے یہ ایک مثالی کام ہوگا انشاءاللہ۔
صاحب میری نظر سے فقہ کی ایک عبارت گزری ہے، سئل ابن حجر فی رجل یقرأ ویطالب الکتب الفقہیہ ویعتمد علی مطالعاتہ ولم یکن له شیخ فہل یجوز له الافتاء ام لا فاجاب بقول لا یجوز له الافتاء۔ یہ ابن حجر کی ایک عبارت ہے۔ کیا جو لوگ اس میں لیے گئے ہیں کیا ان کے پاس افتاء کی کوئی سند اور کوئی ایسی چیز ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات بہت زیادہ اہم بھی ہے جو آپ نے سوال کے طور پر پوچھی ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کرنے کے بعد دارالافتاء ہی جو دارالعلوم کا ایک موقر شعبہ ہے دارالافتاء، میں نے وہاں سے باقاعدہ وہاں سے سند حاصل کی ہے۔ سن 2001 میں نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے سند حاصل کی ہے فراغت، اور اس کے بعد میں اللہ کا مزید شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خصوصی طور پر فقہ سے مناسبت کے لیے قبول فرمایا تھا، اسی لیے اللہ نے تدریب افتاء میں بھی مجھے وہاں پر رکھ کر کے مزید تمرین اور مشق کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دارالعلوم سے فاضل ہیں، اور پھر دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ہی سے انہوں نے بھی فراغت حاصل کی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے ظاہری اسباب کے طور پر اور اللہ کی توفیق سے کہ اس ادارے کے لیے قابل اعتماد حضرات کا انتخاب عمل میں آیا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ آپ کو بتلا دیں کہ دارالعلوم دیوبند میں افتاء میں داخلہ کس کو ملتا ہے؟ یہ میری معلومات کے مطابق وہاں 100 نمبر ہوتے ہیں، اور 80 اور 90 کے بیچ میں کوئی طالب علم اگر نمبر لاتا ہے تو اس کا نام دارالفتاءات ہے۔ دارالعلوم کی خاصیت ہے یقیناً جو وہاں سے ادارے سے دارالفتاء کر لے گا وہ معتمد ہوگا، اور جیسا کہ حضرت مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تدریب میں بھی حصہ لیا، تو ایک یہ بڑی بات ہے، اور ہم کامل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دہلی وقف بورڈ نے دارالفتاء قائم کیا ہے، اور جس شخص کا انتخاب کیا ہے یہ ایک موضوع انتخاب ہے۔ دوسرے سے مفتاح اس میں اور تو کچھ نہیں ہے نا؟ میں یہ بھی عرض کر دوں، اسی سوال کا یہ بھی ایک ضمیمہ ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ میں اس وقت مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ سے وابستہ ہوں، جو 1897 میں قائم کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا امین الدین صاحب اورنگ آبادی تلمیذ رشید حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے ذریعے، اور پھر اس ادارے سے علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ اور دیگر بڑی تاریخی اور علمی شخصیات وابستہ رہی ہیں۔ تو اسی ادارے کے موقر، مستند اور معتبر دارالافتاء میں بحیثیت مفتی خدمت انجام دے رہا ہوں، اور مجھے مکمل 9 سال اس دارالافتاء سے منسلک ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ دہلی میں خاص طور پر دارالافتاء مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ کا ایک معتبر اور بڑا نام ہے، اور تمام لوگ عوام اور خواص اس کے فتاویٰ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دارالافتاء وقف بورڈ کو اس اعتبار سے، اس حوالے سے انشاءاللہ تقویت حاصل ہوگی، اور اس سے جاری رائے اور فقہ و فتاویٰ انشاءاللہ عوام میں اور خواص میں مقبول اور معتبر ہوں گے۔ جزاکم اس اللہ۔ وقت میرے ساتھ میں آل انڈیا امام فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب حضرت مولانا عارف صاحب قاسمی جڑے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب میرا آپ سے سوال اصل میں یہ ہے، آپ دہلی وقف بورڈ کے بہت قریب ہیں، دہلی وقف بورڈ نے دارالفتاء قائم کیا ہے، یقیناً یہ مثالی چیز ہے، لیکن آپ کا رابطہ چونکہ دہلی کے سارے اماموں سے ہے، امام لوگ کس طرح اس سے استفادہ کر پائیں گے، اور دارالفتاء سے کیا طریقہ کار سوال کا جواب کا کیا یہ سلسلہ ہوگا مولانا صاحب؟ میں آپ کو بتا دوں، بلال بجرولوی صاحب اور آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے جو یوٹیوب کے ہیں ان تمام حضرات کو ایک اطلاع میں یہ دے دوں کہ جس وقت میرے عزیز اور میرے بہت ہی قریبی امانت اللہ خان صاحب جو 2016 میں دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بنے تھے، اس دور میں بہت ساری شکایات اس طرح کی آتی تھی امام اور مؤذنین کی کہ صاحب انہوں نے وہاں حجرہ بنا لیا، وہ غیر حاضری کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ سجدہ سہو کیا اور یہ نہیں کیا، اس طرح کی بلا وجہ کی اور بیجا شکایات وقف بورڈ میں آیا کرتی تھی۔ تو چونکہ اماموں کا جو ایک قافلہ ہوتا ہے، اماموں کی ایک اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ ایک اہم ہوتی ہے کسی بھی وقف بورڈ کے لیے، تو جب اس طرح کی شکایات ہوتی تھی تو اس کا نپٹارہ اور اس کا جو ایک معاملے کو حل کرنے کا ایک مسئلہ جو ہو سکتا تھا وہ ایک عالم ہی کر سکتا تھا۔ وہاں غیر علماء ظاہر سی بات ہے تمام وقف بورڈوں میں شامل ہیں، وہ الگ بات ہے کہ صاحب اسلامی اسکالر کے نام سے ایک عالم وہاں رکھا جاتا ہے ممبران میں سارے ہی وقف بورڈوں میں، لیکن وہ ممبر ہوتا ہے، وہ کارکن نہیں ہوتا، تو اس طرح کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو 2019 کے اول میں امانت اللہ صاحب نے کہا کہ جو اس طرح کی شکایات آتی ہیں
اس کا نپٹارہ کیسے کیا جا سکے، چونکہ احترام ہمیں ملحوظ رکھنا ہوتا ہے اماموں کا اور مؤذنوں کا. کئی بار بلا تحقیق کے ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، تبادلہ کر دیا جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ یہاں اس طرح کا کوئی شعبہ قائم کیا جائے جس سے امام اور مؤذنین اور مساجد و مدارس، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وقف بورڈ کی جو اصل ذمہ داری ہوتی ہے مساجد، مدارس، خانقاہ، قبرستان، علماء کی ذمہ داری عام طور سے وقف بورڈ کے کندھوں پر ہوتی ہے. تو جب میں نے ان سے مشورہ دیا کہ میرے ایک بہت ہی معتمد اور بہت ہی عزیز مفتی ذکاوت حسین قاسمی صاحب کا نام میں آپ کے سامنے تجویز کرتا ہوں، اگر وہ یہاں آپ رکھ لیں ان کو. یہ 2019 کے شروع میں میری بات ان سے چل رہی تھی، ممبران نے بھی اس کی رضامندی کا اظہار کیا تھا. تو 2019 میں مدرسہ باب العلوم جعفر آباد میں ایک پروگرام میں جناب امانت اللہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم وہاں جو ہے ایک دارالفتہ قائم کریں گے اور مفتی ذکاوت حسین قاسمی صاحب کی ذمہ داری میں اس کو چلایا جائے گا. تو یہ 4/12/2019 میں اس کی قرارداد باقاعدہ پاس کی گئی تھی، باقاعدہ اس کو قانونی شکل دی گئی تھی، جو باقاعدگی سے 2021 کی جنوری سے شروع کر دیا گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب اس وقت قرارداد پاس ہوئی تھی تو بیچ میں کیوں نہیں کیا گیا؟ دہلی فسادات ہوئے، الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن چلتا رہا. ابھی کل پرسوں ہوتے ہوتے بہت دنوں کے بعد چیئرمین ان کو ملی ہے. تو جیسے ہی ان کو ذمہ داری ملی ہے تو فوری طور پر اس کو قائم کر کے اس کو شروع کر دیا گیا. تو اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ علماء کے مسائل علماء ہی پورے کر سکتے ہیں، نہ کہ غیر علماء ان کو دور کر سکتے ہیں.